صاحب قبلہ امام و خطیب مرکزی جامع مسجد شریف ڈگیانہ جموں بغیر تاخیر کے مائک پر اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اکرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صاحب لطف بے کرم مدد نوشائی بزم عارفہ مدد سیدی مرشدی نعیم الدین ازبی اشرف زمان مدد بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندارم جز تمل جائے ندانم جز تما وائے توئی خود سازو سامانم اغسنی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس ملاقات کو قبول فرمائے۔ ہمارے اسٹیج پر محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ، دیگر علماء اکرام اور ناظم اجلاس حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمود رضا صاحب قبلہ، اور اس جلسہ کے روئے رواں حضرت حافظ و قاری محمد اقبال صاحب نظامی صاحب، اور آج کے خطیب اہل سنت اور خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ، یہ تمامی علماء اکرام یکے بعد دیگر آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ چند منٹ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ، رب تعالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بالکل اسی طرح آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، مل کے بیٹھیں، مل کے بیٹھنے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے آ جائیں۔ حضرات گرامی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج اس محفل میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ جو کل سے شروع تھی۔ کل سے مدرسے کے طلبہ نے قرآن کریم کو سنایا اور آپ نے سنا۔ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے پیارے قرآن کو سننا اور سنانا، اور یہی قرآن کریم کل قیامت میں ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جو مزہ اللہ نے اس قرآن کریم میں رکھا ہے کسی اور کتاب میں نہیں رکھا۔ سننے میں بھی مزہ، پڑھنے میں بھی مزہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا انسان اس کو پڑھتے چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اور چھونا بھی عبادت۔ کل سے آپ نے قرآن کو سنا، اتنے مفتیان اکرام اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے۔ یہی قرآن میدان محشر میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گا۔ دنیا کی کتاب الگ، لیکن قرآن کریم یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ انسان اپنے مال
حفاظت کرتا تھا. سونا ہو، پیسہ ہو، اس کو تجوری میں رکھ کر، الماری میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن کلام پاک فرماتا ہے تو جس مال کی حفاظت کرتا ہے لیکن وہ مال دنیا میں تیرے ساتھ ہے لیکن تجھے بچا نہیں سکتا. لیکن وہی مال بچائے گا جو اللہ کے راستے میں لگ جائے گا. لیکن یاد رکھ، مال دنیا میں ہے تیرے ساتھ، لیکن جب تو دنیا سے جائے گا تو وہ مال کہتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو اس کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن پیارے، قرآن کریم وہ کتاب ہے، اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ قرآن کہتا ہے میرے بندے مجھے پڑھ، اور جب مجھے پڑھتا ہے میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور یہ دنیا میں حفاظت ہے. قرآن کہتا ہے جو مجھے پڑھے گا، پڑھنے کے بعد عمل کرے گا، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ، میں قبر میں بھی اس کے ساتھ، میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ. لیکن جس قرآن کو ہم نے قسم کے لیے رکھا ہے صرف تاک میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، چلا کے رکھ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ قرآن صرف تاک کی زینت بن کے رہ جائے. پیارے یاد رکھو، اس قرآن کو اگر پڑھ نہیں سکتے، میرے بھائی پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں پڑھ سکتے تو صبح اتنا کام کر لیا کرو، قرآن کو کھول کے دیکھ لیا کرو. ارے اس کا دیکھنا کی عبادت ہے. قیامت کے مہینے کا ملک پڑھ تو نہیں سکتا تھا یہ انسان، لیکن اتنا کام تو کرتا تھا. یہ فجر کے بعد دنیا کے کام کاج بعد میں کرتا تھا، پہلے کھول کے میری زیارت کر لیتا تھا. اس لیے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کو کھول کے زیارت بھی کر لیں، اور جو قرآن کی زیارت کرتا ہے کبھی اس کی بینائی ختم نہیں ہوگی، اس کی بینائی مضبوط رہے گی، اور اس کے دیکھنے سے اس کا ایمان بھی مضبوط رہے گا. اور جس کی نظر قرآن پہ پڑتی رہے گی اس کی نظر حرام چیز پر کبھی نہیں پڑے گی. اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں دارالعلوم نظامیہ ہے، حافظ اقبال صاحب نے قائم کیا ہے. یاد رکھو، جب تک مدرسے رہیں گے تب تک قوم کا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. قوم کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوں گی، مدرسے رہیں گے برائیاں ختم ہوتی رہیں گی، بدعملیاں ختم ہوتی رہیں گی، اور یہ قوم مسلم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے. درود پاک پڑھیں، صلی اللہ رسول صلوات بر محمد بھیجو ہمیشہ یارو، صلوات بر محمد صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. مولا دا حکم آیا، ملکہ بے غل مچایا، نازل کری خدایا، صلوات بر محمد صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. آزاد ذوالجلالی عرض و سماء والی، بھیجے جناب عالی، صلوات بر محمد صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. کردہ پذیر چہرے ہوا قدیم نیڑے، پڑھ پڑھ کران میرے
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, कुरान करीम में परवरदिगार इरशाद फरमावे